تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا منافقین کے جنازہ پڑھنے سے. فرمایا اور نہ آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی ہمیشگی کے لیے جنازہ پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں. تو اس سے یہ واضح معلوم ہو گیا کہ اس وقت دو ہی جگہ پہ دعا ہوتی تھی. ایک نماز جنازہ جو دعا ہے جو سفارش ہے اس میت کے لیے, دوسری جو دعا کی جاتی تھی وہ قبر پہ کی جاتی تھی, جس سے نبی علیہ السلام کو منع کرنا تھا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا. عبداللہ بن ابی منافق کا, رئیس المنافقین تھا, اس کا جنازہ پڑھایا. عمر فاروق روکتے رہے مگر نبی علیہ السلام نے وہ جنازہ پڑھایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منع کیا, روک دیا کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ دعا نہیں کرو, نہ ہی کسی منافق کا جنازہ پڑھنا. آج بھی جن کو آپ غیر مسلم جانتے ہیں واضح, جیسے مرزئی ہو گئے اور رافضی ہو گئے, اور بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا نہیں, آپ کی رسالت کے انکاری ہیں, وہ جتنے ہیں وہ سب کافر ہیں, ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھے تو جنازہ پڑھنا حرام ہے, وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. پتہ یہ چلا کہ دو جگہ ہیں دعا کی, ایک جو جنازہ ہے جنازے کے اندر دعائیں کی جائے اس میت کے لیے, اور دوسری دعا اس کی قبر پہ کی جائے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا جب میت کو دفن کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم واسلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل. السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, اس کے لیے بخشش مانگو, اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ ثابت قدم رہے, اس سے سوال و جواب ہو رہے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی زیادہ ٹائم ہے دعا کا وہاں پہ کہ آپ دعا کرنے کے لیے قبر پہ بیٹھ جائیں اور اتنی دیر دعا کریں جب تک یہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا. تفسیر میں کچھ اور بھی آتا ہے, لمبا بھی آتا ہے کہ اس کو جب تک پکا نہ لیا جائے, مختلف ہے مگر اس کے متعلق واضح میرے علم میں نہیں. اتنا ہے کہ لمبی سے لمبی دعا وہاں پہ بیٹھ جانا چاہیے. آج ہم یہ کرتے ہیں کہ بندہ کوئی اگر بیٹھنا چاہے زیرو کارو ہم اس کو کہتے ہیں چلو چلے جلدی کر لو بھائی آ جاؤ, وہ تو دفنا دیا. نہیں, وہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہ جو سبق ملتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں کہ قریب المیت بندہ ہو, موت کے قریب ہو, اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین اچھے طریقے سے کرے, ایسے انداز سے کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ پہ اس کی موت ہو جائے. جب وہ موت ہو جائے اس کی تو آپ اس کے لیے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں, اور میت جب موجود ہوتا بھی اس کے لیے دعا کی جائے. دعائیں کرے زیادہ سے زیادہ اس کی بخشش کی, مغفرت کی, اور اس کی تعریف کرے, جو اس کی خوبیاں ہوں اس کو بیان کرے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اور آپ کی دعا میں وہ مرنے والے کی کوئی نقص بیان کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے, اس کی خوبیاں بیان کریں. اس کے بعد جب آپ جنازہ لے کے جائیں تو تیز قدم چلنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آہستہ چلیں آہستہ چلیں, یہ بھی سنت کے مخالف ہے. جب آپ جنازہ گاہ میں پہنچے جنازہ پڑھیں تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کریں تاکہ آپ اس کے سفارشی ہیں. اللہ کے آپ کی سفارش اس کے لیے قبول ہونی ہے اس کے حق میں, اور اللہ قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی فرمایا کہ وہ ایسے 40 بندے ہوں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, وہ دعا کریں اللہ کی ذات ان کی دعا قبول کر کے اس کے لیے جنت کو واجب کر دے. پتہ یہ چلا کہ آپ اگر تعریف کرتے ہیں اس کے لیے جا کے دعا کرتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, خلوص نیت سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کی ذات اس کے لیے جنت دے دے گی.
پھر آپ قبر میں دفنانے کے بعد قبر میں اتنی دیر بیٹھ کے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، اس کے لیے دعا کریں، دعا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی، اور اپنے بچوں کو جنازہ، خصوصی جنازہ کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو میں اور آپ نے بھی مرنا ہے، وہ ہماری اولاد ہمارے لیے وہ دعائیں کر سکے کہ اگر ہمارے یہ جو عمل ہوئے ان میں کمی کوتاہی ہو بھی تو وہ سفارشی جو ہوں گے ان کی سفارش اللہ قبول کر کے ہمارے لیے بخشش کا سامان کر سکے۔